الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في طلب العلم كان في طلبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کافی دیر سے آپ حضرات اس مجلس کے انعقاد کے سبب کے بارے میں جان رہے ہیں. ہماری آج کی یہ مجلس کیوں منعقد کی گئی؟ ہمارے درمیان ہمارے محلے کے قاری عبدالجلیل صاحب، ان کے کنٹرول میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. اس طور پر کہ ام المدارس دارالعلوم کے اندر ان کا داخلہ ہوا. یقیناً وہ بچہ بھی اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہے. ہم بارہا اس بات کو سن چکے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی حامی ادارہ ہے، اور اس کے اندر انہی لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے جن کے بارے میں آج سے 23 سال پہلے دارالعلوم کا انعقاد ہوا تھا. تو اس وقت وہاں کے جو ناظم تعلیمات تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو بیان کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس زمانے پر ایک بچہ مطلب کے کھانے کو ڈال لے کر ان کے پاس گیا اور اس کھانے کی برائی بیان کر رہا تھا. یہ دال دیکھیے، اس میں پانی ہے، دال ہے ہی نہیں، اور یہ ایسی دال ہے کہ جس کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. حضرت نے اس کے حلیے کو چہرے کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بچہ دارالعلوم کا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ بچہ دارالعلوم مدرسے کا نہیں ہے. استاد نے کہا کہ 23 سال سے یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، مطلب سے کھانا کھا رہا ہے، اور آپ بول کر کے بچہ ہے. ان کو بہت تعجب ہوا جب انہوں نے رجسٹر کے اندر اس کے بارے میں مطلب کے رجسٹر میں وہاں کے رجسٹر میں دیکھا تو دور تک اس کا نام نہیں تھا. موقع پڑے کے تعلیم کر کے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں کے انتظامیہ نے حضرت سے کہا آپ نے اتنا وضوح کے ساتھ اور اتنے اطمینان اور اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کے یہاں کے تعلیم ہونے کے نہیں ہونے کے بارے میں کیسے کہہ دیا تو مجھے خواب بنا کہ دیکھو میں نے ایک بڑا خواب دیکھا. وہاں کے اندر منسری ہے، وہاں پہ کنواں ہے، جو آدمی اس کنویں پہ پاؤں کی کپڑوں کے نگاہوں سے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی ظاہری سیر و تفریح کرنے والے وہاں دیکھنے والے آتے ہیں اس کے پانی کو کپڑوں کے طور پر پیتے. انہوں نے کہا کہ میں اس کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان تمام طلبا کو جو یہاں پڑھنے والے ہیں دودھ کی شکل میں دودھ کی شکل کے اندر علم کو بانٹ رہے تھے. ہر آدمی اپنے ضرب کے اعتبار سے، اپنے استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے اس کے پاس برتن ہے. کسی پر گلاس ہے، کسی پر کٹورا ہے، جس کو جو ملنا چاہیے. تو میں نے اس لین کے اندر اس کو نہیں پایا، میں نے اس لین میں اس کو نہیں پایا. میں سمجھ
نہیں ہے تو دعا یہ حامی اور یقیناً مبارکباد کھلائے بچے بھی بہت بچے بہت سارے بچے داخلہ لیتے ہیں لیکن ان میں سے بہت کم کا داخلہ ہوتا ہے اور عجیب اتفاق ہوتے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر بچوں کو تیاری کراتے ہیں مسئلہ کراتے ہیں ہر طرح سے محنت کرتے سوالیہ پرچے کو حل کرتے اور جن کو حل کرتے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں عربیوں کو سے لے کر دورے پر امتحان دیتے ہیں ایک بچہ آتا دورے پر پہلی بار امتحان دیا ہو جاتا لیکن کس کے طرف سے اللہ کی طرف اور جو مذہب اسلام ہے نا جو مذہب ہے اس میں تعلیم بہت زیادہ اہمیت ہے تعلیم تمام خوبیوں کی جڑ ہے کیا ہے تمام خوبیوں کے منبع چشمہ ہے اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جناب محمد رسول اللہ دنیا کا تشریف لائے اس زمانے کو ہم کیا بولتے ہیں زمانے جاہلیت کیا بولتے ہیں جاہلیت اب اس زمانے جاہلیت کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں اس برائیوں کے زمانے کا نام نہیں رکھا گیا کیونکہ تمام برائیوں کا چشمہ جہالت ہے اور تمام اچھائیوں اور خوبیوں کا چشمہ علم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کے اندر آیا اور اسلام کی سب سے پہلے وحی جو غار حرا کے اندر اتری ہے اس کا سب سے پہلا جملہ ہے کیا جملہ ہے اس سے یہ پیغام دیا گیا جب جہالت کے دور ختم ہونے والے علم کا دور شروع ہونے والا ہے علم اب انسانوں کو انسانیت کی پستی سے نکال کر بلندی کو پہنچانے والے جب علم آیا سمجھ آیا اچھے برے کی تمیز آئی جو زمانہ جاہلیت تھا اس زمانے کو خیر القرون کہا گیا کیا کہا گیا خیر القرون قرنی زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے یہ کسی کی محنت ضائع نہیں ہوگی جو آدمی محنت کرے گا اس کو آدمی کو بولا من جد ہو جائے من جد ہو جائے جو کوشش کرتا وہ پا لے اب آدمی دنیا کے اعتبار سے اللہ نے یہاں کے اسباب کے اوپر جو موسم کے بعد کا جو ضرور ہے یہ اسباب کو رکھا ہوگا اور جب آدمی اسباب اختیار کرے گا اللہ اس کو اس کے نتیجوں کو مرتب کرے گا ابھی بچہ ہمارے پاس مدرسے کے اندر جو جامعہ اسلامیہ باسی دار ہے تو باسی ہوگا کی تعلیم ہونے کے ہمارے پاس اسٹارٹنگ سے بچہ نہ آیا ہے جو جھاڑ جو ہے ان کے پاس نمبر ہوگا جو جھاڑ بنا ہوا بننے والا